بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا کے انتقال کے بعد امی نے گھر کا اوپر والا پورشن ایک اجنبی لڑکے کو کرائے پر دے دیا، مگر کچھ ہی دنوں بعد پورے محلے میں باتیں ہونے لگی کہ امی کا اس لڑکے کے ساتھ چکر ہے۔ میری شادی ہوئی تو میرے شوہر نے کہا تمہاری ماں بد کردار ہے، آج کے بعد تم مجھ سے ملنے نہیں جاؤ گی ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ 3 سال تک میں نے ماں سے دور رہ کر یہ دکھ برداشت کیا، مگر ایک دن امی کی شدید یاد آئی تو شوہر سے چوری چھپے ان سے ملنے جا پہنچی۔ دروازہ کھلا تو امی کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا جسے دیکھتے ہی امی کا رنگ اڑ گیا۔ پاس بیٹھے آدمی کو دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا ابا کے انتقال کے بعد ہمارے گھر کی ذمہ داریاں اچانک امی کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ میں اس وقت گھر میں ہی تھی اور اپنی ماں کو پہلی بار اتنا پریشان دیکھ رہی تھی۔ ابا کے ہوتے ہوئے ہمیں کبھی یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ گھر کا خرچ کیسے چلے گا، لیکن اب ہر مہینے بجلی کا بل، راشن، دوا اور دوسرے اخراجات سامنے آ جاتے تھے۔ امی کئی دن تک یہی سوچتی رہیں کہ کیا کیا جائے۔ ایک دن انہوں نے مجھے پاس بٹھا کر کہا، بیٹا اوپر والا خالی پورشن پڑا ہے، اگر اسے کرائے پر دے دیں تو گھر کا خرچ کچھ آسان ہو جائے گا۔ میں نے کہا، امی آپ اکیلی رہتی ہیں، اوپر کسی اجنبی کو رکھنا ٹھیک ہوگا۔ امی نے کہا، اجنبی بھی اگر اچھا ہو تو اپنے ہی جیسا ہوتا ہے، اور ہمیں بھی اب کچھ سہارا چاہیے۔ اس کے بعد امی نے محلے کے ایک جاننے والے سے کرایہ دار کی بات کی۔ چند دن بعد ایک لڑکا گھر دیکھنے آیا، اس کی عمر کوئی 27-28 سال کے قریب تھی۔ اس نے بہت ادب سے امی کو سلام کیا اور کہا، آنٹی مجھے اوپر والا پورشن کرائے پر چاہیے، میں شہر میں نوکری کرتا ہوں اور ابھی تک ایک دوست کے ساتھ رہ رہا تھا۔ امی نے اس سے اس کے کام کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک نجی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے اور زیادہ تر صبح گھر سے نکل جاتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے۔ امی نے کہا، بیٹا ہمیں کوئی شور شرابہ کرنے والا کرایہ دار نہیں چاہیے۔ لڑکے نے فوراً کہا، آپ بے فکر رہیں، میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ لڑکے کی بات کرنے کا انداز بہت سیدھا تھا، اس لیے امی نے اسے پورشن دکھا دیا۔ وہ گھر دیکھ کر بولا، آنٹی اگر آپ مناسب سمجھے تو میں یہ گھر لے لیتا ہوں۔ امی نے کرایہ بتایا تو اس نے بغیر زیادہ بحث کیے ہاں کر دی۔ اگلے دن وہ اپنا سامان لے آیا، اس کا نام حارث تھا۔ اس کے پاس ایک بیگ کپڑوں کا تھا، ایک چھوٹا سا سوٹ کیس اور چند کتابیں تھی۔ امی نے اسے چابی دیتے ہوئے کہا، بیٹا کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ حارث نے فوراً کہا، جی آنٹی بہت شکریہ، میں آپ کو کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ وہ اوپر چلا گیا اور ہم نیچے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ شروع کے چند دن سب کچھ بالکل معمول کے مطابق رہا۔ حارث صبح سویرے دفتر چلا جاتا اور شام کو واپس آتا، کبھی راستے میں سبزی لے آتا، کبھی دودھ لیتا، اور اگر امی دروازے پر مل جاتی تو سلام کر کے اوپر چلا جاتا۔ ایک دن امی نے نیچے سے آواز دی، حارث بیٹا چائے پیو گے؟ حارث نے کہا، نہیں آنٹی ابھی دفتر سے آیا ہوں، پہلے کپڑے بدل لوں۔ امی نے ہنس کر کہا، اچھا جب دل کرے آ جانا۔ اس وقت مجھے اس بات میں کوئی خاص چیز محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن چند دن بعد میں نے دیکھا کہ امی حارث کے آنے جانے کا خیال رکھنے لگی تھی۔ ایک شام حارث دفتر سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا۔ امی نے پوچھا، بیٹا کیا لائے ہو؟ حارث نے کہا، آنٹی بس کچھ سامان ہے۔ امی نے کہا، اگر کھانا نہیں بنایا تو نیچے آ جاؤ، ہمارے ساتھ کھا لینا۔ حارث نے مسکرا کر کہا، نہیں آنٹی آپ لوگوں نے ابھی ابا جی کا غم بھی تو نہیں بلایا، میں آپ کو مزید تکلیف نہیں دوں گا۔ امی کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، بیٹا غم تو اپنی جگہ، لیکن گھر میں کسی کی آواز تو ہو، دل کچھ بہتر رہتا ہے۔ حارث نے بس اتنا کہا، جی آنٹی، اور اوپر چلا گیا۔ اس رات کھانے کے بعد میں نے امی سے کہا، آپ اسے بار بار نیچے کیوں بلاتی رہتی ہیں؟ امی نے میری طرف دیکھا اور بولی، بیٹا وہ بھی اکیلا ہے اور ہم بھی اکیلے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ میں نے کہا، برائی تو نہیں مگر لوگ باتیں بنائیں گے۔ امی نے ہلکی سی سانس لی اور کہا، لوگ تو ویسے بھی باتیں بناتے ہیں، ہم لوگوں کے ڈر سے جینا چھوڑ دیں کیا؟ چند دن بعد محلے کی ایک آنٹی ہمارے گھر آئی۔ وہ ابا کے انتقال پر تعزیت کے لیے پہلے بھی کئی بار آ چکی تھی۔ اس دن باتوں باتوں میں انہوں نے پوچھ لیا، اوپر کون رہتا ہے؟ میں نے کہا، ایک لڑکا کرائے پر رہتا ہے۔ آنٹی نے فوراً کہا، اچھا لڑکا ہے یا نہیں، یا آوارہ قسم کا تو نہیں ہے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم، لیکن ابھی تک تو ٹھیک ہی ہے۔ آنٹی نے امی کی طرف دیکھا اور بولی، آپ نے ذرا سوچ سمجھ کر رکھنا تھا، آپ اکیلی عورت ہیں۔ امی نے فوراً کہا، وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور وقت پر کرایہ دیتا ہے۔ آنٹی نے سر ہلایا اور جاتے جاتے بس اتنا کہا، میں تو آپ کی خیر چاہتی ہوں، بہن اس لیے کہہ رہی ہوں، آج کل زمانہ اچھا نہیں ہے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے امی سے کہا، دیکھا میں نے پہلے ہی کہا تھا لوگ باتیں کریں گے۔ امی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس برتن اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ کچھ دن بعد ایک اور پڑوسن نے مجھے گلی میں روک لیا اور بڑے عام انداز میں پوچھا، تمہاری امی اوپر والے لڑکے کو کھانا بھی دیتی ہیں کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا، آپ کو کس نے کہا؟ وہ ہنس کر بولی، ارے کسی نے نہیں کہا، بس کل دیکھا تھا، تمہاری امی اس کے لیے روٹی لے کر اوپر جا رہی تھی۔ میں نے کہا، امی کبھی کسی کے لیے کھانا دے دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی غلط بات ہے،
وہ عورت فوراً بولی، میں نے تو کچھ نہیں کہا بیٹا، تم تو ناراض ہو گئی۔ پھر وہ آگے بڑھ گئی، لیکن اس کی بات میرے ذہن میں رہ گئی۔ شام کے میں نے واقعی امی کو کچن میں حارث کے لیے کھانا نکالتے دیکھا۔ میں نے پوچھا، امی آپ اس کے لیے کھانا بنا رہی ہیں؟ امی نے بالکل سادہ انداز میں کہا، آج سالن زیادہ بن گیا تھا، سوچا بچے کو بھی دے دوں، وہ سارا دن کام کر کے آتا ہے۔ میں نے کہا، امی اسے عادت نہ ڈالیں۔ امی نے میری طرف دیکھا اور بولی، عادت کیسی بیٹا؟ کبھی گھر میں زیادہ بن جائے تو کسی کو دے دینے سے کھانا کم نہیں ہوتا۔ میں خاموش ہو گئی، مگر اسی دن پہلی بار مجھے لگا شاید محلے والوں کی باتیں بالکل بے وجہ بھی نہیں ہیں۔ حارث نیچے آیا تو امی نے اسے کھانے کا برتن دیا اور کہا، بیٹا گرم کر کے کھا لینا۔ حارث نے فوراً کہا، آنٹی آپ نے کیوں تکلیف کی، میں خود بنا لیتا۔ امی نے کہا، بس رکھ لو بیٹا اور زیادہ بات نہ کرو۔ حارث برتن لے کر اوپر چلا گیا۔ میں امی کو دیکھتی رہی، مگر انہوں نے میری طرف دیکھنے کی بجائے دوسرے کام میں خود کو مصروف کر لیا۔ اس رات میں نے کئی بار سوچا کہ کیا واقعی امی صرف ہمدردی کی وجہ سے اس کا خیال رکھتی ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی ایسی بات ہے جو مجھے نہیں معلوم۔ پھر میں نے خود ہی اپنے دل کو سمجھایا کہ ابا کے جانے کے بعد امی بہت اکیلی ہو گئی ہیں، شاید انہیں گھر میں کسی سے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور حارث بھی اکیلا ہے اس لیے اسے اپنے بچے کی طرح سمجھتی ہے۔ لیکن محلے کی باتیں اب شروع ہو چکی تھی، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے گھر کے لیے کتنی بڑی آزمائش بننے والی ہیں۔ اگلے کچھ دن میں نے جان بوجھ کر امی اور حارث کے معاملے پر زیادہ دھیان نہیں دیا، مگر محلے والوں کی باتیں ختم ہونے کی بجائے آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ ایک دن میری دوست سدرا گھر آئی تو باتوں باتوں میں اس نے اچانک پوچھ لیا، تمہاری امی نے اوپر کسی لڑکی کو رکھا ہے نا؟ میں نے کہا، ہاں کرائے پر رہتا ہے۔ سدرا نے فوراً کہا، اچھا خاصا جوان ہے۔ پھر وہ چند لمحے خاموش رہی اور بولی، برا نہ ماننا، لیکن محلے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے ناراضی سے کہا، لوگ تو کسی کے بارے میں بھی باتیں بنا لیتی ہیں، تم ان کی باتوں پر یقین نہ کرنا۔ سدرا نے کہا، میں یقین نہیں کر رہی، اسی لیے تمہیں بتا رہی۔ میں نے پوچھا، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ بولی، بس یہی کہ تمہاری امی اس لڑکی کا بہت خیال رکھتی ہے، اور وہ بھی کرایہ داروں کی طرح صرف کرایہ دے کر نہیں رہ رہا، بلکہ گھر والوں جیسا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، وہ اکیلی ہیں، اگر کبھی کسی کو کھانا دے دیں تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ سدرا نے فوراً کہا، مسئلہ کھانے کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بات کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا کہ تم بھی محلے والوں جیسی باتیں کرنے لگی ہو۔ سدرا نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اچھا میں خاموش رہتی ہوں، لیکن تم اپنی امی سے ذرا پوچھ لینا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے اس وقت بات ختم کر دی، مگر سدرا کے جانے کے بعد بھی اس کی بات میرے ذہن میں گھومتی رہی۔ شام کو حارث دفتر سے واپس آیا تو امی نے اسے آواز دے کر پوچھا، بیٹا کھانا کھایا ہے؟ حارث نے کہا، نہیں آنٹی، آج کام زیادہ تھا۔ امی نے فوراً کہا، نیچے آ جاؤ، میں نے کھانا نکال دیا۔ حارث نیچے آیا تو میں بھی وہیں بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ امی نے اس کے سامنے کھانا رکھا اور کہا، بیٹا دال گرم ہے، روٹی ابھی بنائی ہے۔ حارث نے کہا، آنٹی میں پیسے دے دیتا ہوں، آپ ہر روز میرے لیے کھانا بنا دیتی ہیں۔ امی نے فوراً کہا، پیسے کس بات کے، تم کرایہ دیتے ہو وہ کافی ہے۔ حارث نے کہا، لیکن آنٹی آپ مجھے کرایہ دار نہیں سمجھتی۔ یہ دیکھ کر میں نے فوراً کہا، امی آپ اسے اتنا لاڈلا نہ کریں۔ امی نے میری طرف دیکھا اور بولی، بیٹا لاڈ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اسے گھر کا کھانا مل جائے تو کیا برا ہے۔ حارث نے فوراً کہا، آپ کی بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہیں آنٹی، آپ خود تھک جاتی ہیں، میرے لیے کچھ بنانے کی ضرورت نہیں۔ امی نے کہا، اچھا آئندہ نہیں بناؤں گی، لیکن آج کھا لو۔ حارث خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ میں اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے انداز میں مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس سے شک ہو، لیکن امی کا اس کے لیے اتنا خیال رکھنا مجھے عجیب ضرور لگ رہا تھا۔ اگلے دن محلے کی وہی آنٹی دوبارہ آئیں جنہوں نے پہلے بھی مجھے سمجھایا تھا۔ اس بار وہ امی کے پاس بیٹھی اور کچھ دیر بعد بڑی احتیاط سے بولی، بہن برا نہ ماننا، ایک بات کہوں؟ امی نے کہا، کہو۔ آنٹی بولی، وہ اوپر والا لڑکا رات کو دیر سے آتا جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ امی نے کہا، کبھی کام کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہے؟ آنٹی نے فوراً کہا، میں نے تو بس پوچھا ہے، آپ اکیلی عورت ہے اس لیے فکر ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، بیٹا تم بھی ذرا اپنی امی کو سمجھاؤ، محلہ ہے، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ میں نے غصے میں کہا، لوگ اگر باتیں بناتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے، میری امی کی نہیں۔ آنٹی خاموش ہو گئی، پھر بولی، اچھا میں نے کچھ نہیں کہا، میں تو تم لوگوں کی بھلائی چاہتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے امی سے کہا، آپ ہر کسی کو جواب کیوں نہیں دے دیتی؟ امی نے کہا، بیٹا جسے یقین کرنا ہو وہ جواب سن کر بھی نہیں مانے گا، اور جسے یقین نہیں کرنا وہ بغیر جواب کے بھی سمجھ جائے گا۔ میں نے کہا، لیکن لوگ آپ کا نام لے کر باتیں کر رہے ہیں۔ امی نے پہلی بار تھوڑا سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، لوگوں کے منہ میں تالے نہیں لگائے جا سکتے، مگر ہم اپنے گھر کا دروازہ ضرور بند رکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، پھر حارث کو یہاں سے جانے کا کہہ دے۔ امی فوراً خاموش ہو گئی اور کچھ دیر بعد بولی، وہ کہاں جائے گا بیٹا،
اس نے کرایہ دیا ہے، وقت پر کرایہ دیتا ہے اور کوئی غلط حرکت نہیں کرتا، تم صرف لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اسے نکالنے کو کہہ رہی ہو۔ میں نے کہا مجھے بس آپ کی فکر ہے۔ امی نے نرم لہجے میں کہا مجھے بھی تمہاری فکر ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں تم لوگوں کی باتوں میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہ کرو۔ اس گفتگو کے بعد میں خاموش ہو گئی، مگر دل میں ایک سوال رہ گیا کہ اگر امی کو لوگوں کی باتوں کی اتنی فکر نہیں تو پھر وہ حارث کی اتنی صفائی کیوں دے رہی تھی۔ اسی شام میں نے حارث کو پہلی بار کچھ سخت لہجے میں روک لیا۔ جب وہ دفتر سے واپس آیا تو میں نے کہا آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ حارث نے کہا جی پوچھیں۔ میں نے کہا آپ نیچے اتنا وقت کیوں گزارتے؟ حارث نے فوراً کہا میں کہاں وقت گزارتا، میں تو صرف آنٹی سے سلام دعا کرتا ہوں اور کبھی وہ کھانا دے دے تو لے لیتا ہوں۔ میں نے کہا محلے والے باتیں بنا رہے ہیں۔ حارث کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کہا اگر میری وجہ سے آنٹی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو میں کل ہی یہ جگہ چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے فوراً کہا نہیں میں نے یہ نہیں کہا۔ حارث نے کہا لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کی امی کے بارے میں کوئی غلط بات ہو۔ اس نے چند لمحے رک کر کہا مجھے کرایہ دار سمجھے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کی امی کی عزت اپنی ماں کی طرح کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ حارث اوپر چلا گیا اور میں دیر تک اسی بات کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے دن امی نے حارث کے کپڑے دھلے ہوئے دیکھے تو میں نے حیرت سے پوچھا امی یہ کس کے کپڑے ہیں؟ امی نے بالکل عام انداز میں کہا حارث کی ہیں بیٹا، اس نے جلدی میں کپڑے دھونے ڈال دیے تھے اور صابن ختم ہو گیا تھا تو میں نے دھو دیے۔ میں نے کہا آپ اس کے کپڑے بھی دھونے لگی ہیں؟ امی نے کہا ارے نہیں بیٹا، ایک بار دھو دیے تو کون سا پہاڑ ٹوٹ گیا؟ تم تو ایسے پوچھ رہی ہو جیسے میں نے کوئی بڑا کام کر دیا۔ میں نے کہا امی لوگ پہلے ہی باتیں کرتے ہیں۔ امی نے میری طرف دیکھا اور بولی لوگ اگر میری نیت پر شک کرتے ہیں تو کیا میں کسی کی مدد کرنا بھی چھوڑ دوں صرف اس لیے کہ انہیں بات بنانے کا موقع نہ ملے؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ اسی رات میں نے دیکھا حارث امی کے لیے بازار سے دوائیں لے کر آیا۔ اس نے دوا کا پیکٹ امی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا آنٹی آپ کی دوا ختم ہو رہی تھی، آپ نے کل بتایا تھا، میں جاتے ہوئے لے آیا۔ امی نے کہا بیٹا پیسے کتنے ہیں؟ حارث نے کہا پیسے چھوڑیں آنٹی، یہ میری طرف سے ہے۔ امی نے فوراً کہا نہیں بیٹا یہ نہیں ہو سکتا۔ حارث نے کہا آپ نے مجھے کئی بار کھانا کھلایا، اسے میری طرف سے دوا سمجھ کر رکھ لے۔ امی نے پھر بھی پیسے دینے چاہے مگر حارث نے ہاتھ جوڑ کر منع کر دیا۔ میں دروازے کے پاس کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور میرے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ ایک طرف حارث کا انداز مجھے ٹھیک لگتا، دوسری طرف امی کا اس کے ساتھ ایسا تعلق مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران محلے کی ایک اور عورت نے مجھے گلی میں روک کر کہا بیٹی برا نہ ماننا، تمہاری امی اور وہ لڑکا کچھ زیادہ ہی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ میں نے فوراً کہا میری امی اس سے عمر میں بہت بڑی ہیں، وہ اسے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی ہیں۔ عورت ہنس کر بولی بیٹا میں نے تو بس اتنا کہا ہے، تم اتنی صفائی کیوں دے رہی ہو؟ میں نے غصے میں کہا کیونکہ مجھے معلوم ہے میری امی کیسی ہے اور میں کسی کے کہنے سے ان پر شک نہیں کروں گی۔ لیکن گھر واپس آتے ہوئے میرے قدم بھاری تھے کیونکہ پہلی بار مجھے خود بھی اپنی امی کے رویے میں کچھ ایسی باتیں نظر آنے لگی تھی جنہیں میں چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی رات میں نے امی سے صاف پوچھ لیا امی آپ حارث کا اتنا خیال کیوں رکھتی ہیں؟ امی نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی خیر ہے بیٹا، بچے کی طرح ہے، اکیلا رہتا ہے، صبح دفتر جاتا ہے، شام کو تھکا آ رہا آتا ہے، اگر میں اسے ایک وقت کا کھانا دے دیتی ہوں یا اس کے کپڑے دھو دیتی ہوں تو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا لیکن لوگ آپ کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں۔ امی نے گہری سانس لے کر کہا لوگ اگر میری عزت میرے ہاتھ میں نہیں چھوڑنا چاہتے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں نے تمہارے ابا کے بعد کسی کا برا نہیں چاہا اور نہ ہی کسی غلط کام کا سوچا ہے، تم نے مجھ پر یقین رکھو۔ میں نے امی کی آنکھوں میں دیکھا اور خاموش ہو گئی، مگر میرے دل میں پیدا ہونے والا شک ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا، اور شاید آنے والے دنوں میں یہی شک میرے اور امی کے درمیان ایک ایسی دیوار بننے والا تھا جس کا مجھے اس وقت اندازہ بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر محلے کی باتیں ختم ہونے کی بجائے اور بڑھتی گئی۔ اب اگر امی حارث سے دو لفظ بھی بات کر لیتی تو کسی نہ کسی کے پاس پہنچ جاتی۔ ایک دن میں بازار سے واپس آ رہی تھی تو گلی کے کونے پر دو عورتیں کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آواز کچھ آہستہ ہو گئی۔ میں قریب سے گزری تو ایک نے دوسری سے کہا میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رات کو بھی وہ لڑکا نیچے آیا تھا۔ دوسری نے فوراً کہا ارے چھوڑو بہن، ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ مگر پہلی عورت بولی میں تو جو دیکھتی ہوں وہی کہتی ہوں۔ میں خاموشی سے آگے بڑھ گئی لیکن میرے کانوں میں ان کی بات پڑ چکی تھی۔ گھر پہنچی تو امی کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے پوچھا امی حارث رات کو نیچے آیا تھا؟ امی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولی ہاں بیٹا، اس کی طبیعت کچھ خراب تھی، سر میں درد تھا، دوا لینے نیچے آیا تھا۔ میں نے کہا پھر آپ نے اسے دوا بھی دی ہوگی؟ امی نے کہا ہاں بیٹا، گھر میں تھی تو میں دے دی۔ میں نے کچھ نہ کہا
مگر دل میں پھر وہی سوال اٹھنے لگا کہ آخر امی اس کی ہر ضرورت کا خیال کیوں رکھتی ہیں۔ اسی شام حارث نیچے آیا اور امی کا ایک چھوٹا سا پھلوں کا تھیلا دیتے ہوئے بولا امی کو ایک چھوٹا سا پھلوں کا تھیلا دیتے ہوئے بولا آنٹی یہ آپ کے لیے ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا آپ کو پھل کھانے چاہیے۔ امی نے فوراً کہا بیٹا تم اپنے پیسے اپنے اوپر خرچ کیا کرو، میرے لیے یہ سب لانے کی ضرورت نہیں۔ حارث نے ہنس کر کہا آپ مجھے منع کر دیں گی تو میں دوبارہ نہیں لاؤں گا، لیکن آج تو رکھ لیں۔ امی نے تھیلا لے لیا۔ میں نے حارث کی طرف دیکھا تو وہ بولا آپ برا نہ مانیں، آپ کی امی نے مجھے کئی بار کھانا کھلایا ہے، میں بھی ان کا خیال رکھ لیتا ہوں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا ٹھیک ہے اور اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن میرے ذہن میں پھر محلے والوں کی باتیں گھومنے لگی۔ اگلے دن میری دوست سدرا دوبارہ آئی۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں۔ میں نے کہا کیا؟ وہ بولی کل میں نے تمہاری امی کو حارث کے ساتھ بازار سے آتے دیکھا ہے۔ میں نے فوراً کہا میری امی بازار گئی تھی تو اس میں کیا ہے؟ سدرا نے کہا میں نے صرف اتنا دیکھا تھا کہ دونوں ایک ہی راستے سے آ رہے تھے۔ میں نے کہا تم بھی لوگوں کی باتوں میں آ گئی ہو۔ سدرا نے فوراً کہا نہیں میں کچھ نہیں کہہ رہی، لیکن تم اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ میں نے اسے کہا میری امی ایسی نہیں ہے اور بات ختم کر دی۔ مگر سدرا کے جانے کے کچھ دیر بعد امی واقعی بازار سے واپس آئی۔ ان کے ہاتھ میں سبزی کا تھیلا تھا۔ میں نے پوچھا آپ اکیلی گئی تھی؟ امی نے کہا ہاں حارث راستے میں مل گیا تھا تو اس نے تھیلا اٹھا لیا۔ میں نے فوراً پوچھا صرف تھیلا اٹھایا تھا نا؟ امی نے میری طرف دیکھا اور بولی تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ میں نے نظریں جھکا لی اور کہا نہیں امی، میں صرف پوچھ رہی تھی۔ امی نے آہستہ سے کہا بیٹا اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو دنیا کے لوگوں سے کیا امید رکھوں گی؟ یہ بات سن کر مجھے بہت برا لگا، مگر میں اپنی الجھن بھی دور نہیں کر پا رہی تھی۔ کچھ دن بعد ایک رشتہ دار خالہ ہمارے گھر آئی۔ وہ کافی دیر امی کے پاس بیٹھی رہی، پھر مجھے الگ لے جا کر بولی بیٹا تم اب بڑی ہو گئی اور اپنی امی کو سمجھاؤ، اکیلی عورت کو محلے میں بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا خالہ آپ بھی یہی باتیں کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، تمہاری ماں کی عزت چاہتی ہوں۔ میں نے کہا میری ماں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا خالہ۔ خالہ نے کہا مجھے معلوم ہے، لیکن بیٹا دنیا نیت نہیں دیکھتی بس موقع دیکھتی ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ خالہ نے پھر کہا تمہاری شادی ہو جائے تو تمہاری امی بھی اپنے بارے میں کچھ سوچ سکیں گی۔ میں نے کہا میری شادی ابھی کہاں؟ خالہ نے کہا کیوں نہیں؟ پھر وہ ہنس کر بولی ایک اچھا رشتہ ہے، لڑکا ملازمت کرتا ہے، گھر اچھا ہے اور ماں بھی زندہ ہے، وہ تمہاری امی کو اپنی ماں سمجھے گی۔ میں نے صاف منع کر دیا اور کہا خالہ ابھی میرا دل شادی کے لیے تیار نہیں، ابا کو گئے کتنا وقت ہوا ہے۔ لیکن خالہ نے کہا بیٹا زندگی رکتی نہیں، تمہاری امی بھی یہی چاہیں گی کہ تم اپنا گھر بساؤ۔ میں نے یہ بات امی کو بتائی تو امی کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی اگر تمہارا دل نہیں تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، لیکن اگر کوئی اچھا انسان ہو تو صرف اس لیے انکار مت کرنا کہ تمہیں میری فکر ہے۔ میں نے کہا امی آپ کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا بیٹی ہمیشہ ماں کے پاس نہیں رہ سکتی، ایک دن اسے اپنا گھر بھی بسانا ہوتا ہے۔ میں نے کہا لیکن آپ لوگ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، میں شادی کر کے چلی گئی تو یہ باتیں اور بڑھ جائیں گی۔ امی نے آہستہ سے کہا اس لیے تو میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا گھر بسا لو تاکہ تمہیں میری وجہ سے کوئی کچھ نہ کہے۔ میں نے پہلی بار امی کی یہ بات میں ایک عجیب سی تھکن محسوس کی۔ چند دن بعد وہی رشتہ دوبارہ آیا۔ لڑکے کا نام اکبر تھا، وہ اچھی کمپنی میں کام کرتا تھا، اس کے گھر والے بھی مناسب لوگ تھے۔ پہلی ملاقات میں اکبر نے مجھ سے بہت سادہ انداز میں بات کی۔ اس نے مجھے کہا مجھے ایسی بیوی چاہیے جو گھر کو گھر سمجھے اور اپنے بڑوں کی عزت کرے۔ میں نے پوچھا اگر میری ماں میرے ساتھ رہنا چاہیں تو؟ اس نے فوراً کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، میری ماں بھی میرے لیے بہت اہم ہے۔ یہ بات سن کر امی کی آنکھوں میں پہلی بار سکون نظر آیا، لیکن میرے دل میں اب بھی حارث اور محلے والوں کی باتیں تھی۔ میں نے امی سے کہا اگر میں شادی کر گئی تو آپ حارث کو یہاں سے جانے کا کہہ دیں گی نا؟ امی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولی تمہیں ابھی بھی اس بات کا شک ہے؟ میں نے کہا امی میں آپ کو برا نہیں سمجھتی، مگر لوگ بہت کچھ کہتے ہیں۔ امی نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا بیٹا میں حارث کو صرف اس لیے رکھے ہوئے ہوں کہ وہ وقت پر کرایہ دیتا ہے اور مجھے ابا کے بعد گھر کے خرچ میں مدد ہو جاتی ہے۔ اگر تمہیں اطمینان چاہیے تو میں اس سے کہہ دوں گی کہ جب تک تمہاری شادی ہو وہ دوسرا گھر دیکھ لے۔ میں نے کہا نہیں امی ابھی ضرورت نہیں، بس آپ میرے سامنے وعدہ کریں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس سے لوگ انگلی اٹھائیں۔ امی نے میری طرف دیکھا اور بولی میں تمہیں وعدہ دیتی ہوں۔ میں نے پہلی بار سکون کا سانس لیا، مگر اسی وقت باہر سے حارث کی آواز آئی آنٹی میں دفتر جا رہا ہوں۔ امی نے جواب دیا اچھا بیٹا اپنا خیال رکھنا۔ میں دروازے کے پاس کھڑی تھی اور نہ جانے کیوں اس ایک جملے نے پھر میرے دل میں وہی سوال جگا دیا جسے میں ختم کرنا چاہتی تھی۔ چند دن بعد اکبر کی طرف سے ہاں آ گئی، گھر میں شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔
امی کبھی میرے کپڑے دیکھتی، کبھی زیور سنبھالتی، کبھی میری پسند پوچھتی، اور ہر بار مجھے یہی کہتی، بیٹا اپنے گھر جا کر خوش رہنا، کسی کے سامنے میری وجہ سے شرمندہ مت ہونا، اگر کبھی میری یاد آئے تو فون کر لینا۔ میں ہنس کر کہتی، امی آپ مجھے خود فون کیا کریں گی۔ امی کہتی، نہیں بیٹا، تم اپنی زندگی میں مصروف ہو جاؤ گی، میں تمہیں بار بار تنگ نہیں کروں گی۔ میں ان کی بات پر ہنس دیتی، مگر اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ الفاظ ایک دن میری زندگی کی سب سے بڑی تکلیف بن جائیں گے۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی تو محلے کی وہی عورتیں بھی اب شادی کی تیاریوں میں آ کر بیٹھنے لگی۔ ایک نے امی سے کہا، بہن اب تو بیٹی اپنے گھر چلی جائے گی، پھر آپ بھی سکون سے رہیں گی۔ دوسری نے ہنس کر کہا، ہاں اب اوپر والے کرایہ دار کا بھی خیال رکھنا آسان ہوگا۔ امی نے فوراً اس عورت کی طرف دیکھا اور بولی، وہ میرا کرایہ دار ہے اور کچھ نہیں۔ عورت نے بات بدل دی، مگر میں نے امی کی آواز میں پہلی بار غصہ محسوس کیا۔ شادی سے ایک دن پہلے میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو امی میرے پاس آئی اور میرے ہاتھ پکڑ کر بولی، بیٹا اگر کبھی میرے بارے میں کوئی بات سنو تو فوراً یقین مت کر لینا، پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ میں نے کہا، امی آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ امی نے کہا، کیونکہ دنیا کبھی کبھی سچ سے زیادہ بات کو اہم سمجھتی ہے۔ میں نے ان کے کندھے پر سر رکھ دیا اور کہا، مجھے آپ پر یقین ہے۔ امی نے مجھے گلے لگا لیا اور بس اتنا کہا، اللہ تمہارا گھر ہمیشہ آباد رکھے۔ اگلے دن میری شادی تھی اور مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ جس آدمی کے ساتھ میں اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہوں، وہی آدمی ایک دن میری ماں کا نام سنتے ہی ایسا بدل جائے گا کہ میں خود اپنی ماں سے دور ہونے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ شادی والے دن امی صبح سے میرے ساتھ لگی ہوئی تھی، کبھی میرے کپڑے دیکھتی، کبھی میرے بال ٹھیک کرتی، اور کبھی کسی نہ کسی کام سے میرے کمرے میں آ جاتی۔ میں نے ایک موقع پر ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی آپ بیٹھ بھی جائیں، صبح سے کام کر رہی ہیں۔ تو وہ مسکرا کر بولی، آج اگر نہ کام کروں گی، نہ بھاگوں گی تو پھر کب بھاگوں گی؟ آج میری بیٹی اپنے گھر جا رہی ہے۔ میں نے کہا، آپ خوش ہیں یا مجھے جانے سے دل اداس ہے، یا میرے جانے سے دل اداس ہے؟ امی نے میری طرف دیکھا اور بولی، ماں کا دل دونوں کام ایک ساتھ کرتا ہے، بیٹی کے گھر بسنے کی خوشی بھی ہوتی ہے اور اس کے جانے کا دکھ بھی ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے میری پیشانی چومی اور کہا، بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کسی کے سامنے اپنی ماں کو کمزور مت سمجھنا اور نہ ہی میری وجہ سے اپنے گھر میں کوئی جھگڑا کرنا۔ میں نے ہنس کر کہا، آپ بھی عجیب باتیں کرتی ہیں امی۔ امی نے جواب دیا، ماں کی باتیں اکثر بعد میں سمجھ آتی ہیں، اس وقت نہیں ہوتا۔ شادی کی رسمیں شروع ہوئی تو رشتہ داروں کی آمد رفت بڑھ گئی۔ اکبر کے گھر والے بھی خوش تھے اور اس کی والدہ نے مجھے گلے لگا کر کہا، بیٹی ہمارے گھر کو اپنا گھر سمجھنا۔ میں نے فوراً امی کی طرف دیکھا، وہ دور کھڑی مسکرا رہی تھی، جیسے انہیں میری نئی زندگی کا سکون اپنے سکون سے زیادہ عزیز ہو۔ اکبر بھی سب کے سامنے بہت نرم مزاج تھا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو میرے قدم رکنے لگے۔ امی نے مجھے گلے لگایا اور بہت دیر تک کچھ نہ بولی، پھر میرے کان کے قریب آہستہ سے کہا، بیٹا خوش رہنا، اور اگر کبھی میری یاد آئے تو اپنے شوہر سے چھپ کر نہیں بلکہ اس کے سامنے مجھ سے بات کرنا۔ جس گھر میں محبت ہو وہاں ماں کی یاد چھپانی نہیں پڑتی۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے سر ہلا دیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہی بات کچھ عرصے بعد میرے لیے سب سے مشکل بات بننے والی ہے۔ اکبر کے گھر پہنچ کر اس کی والدہ نے مجھے پیار سے اپنے پاس بٹھایا۔ گھر میں صرف وہ اور اکبر تھے، اس لیے مجھے زیادہ گھبراہٹ نہیں ہوئی۔ ساس نے پہلے ہی دن کہا، بیٹی گھر کے کام سے گھبرانا نہیں، ہم دونوں مل کر لیں گے۔ اکبر نے بھی ہنس کر کہا، امی اسے پہلے دن سے ہی کاموں کی فہرست مت پکڑا دینا، ابھی یہ ہمارے گھر کو سمجھنے آئی ہے۔ اس کی بات پر سب ہنس پڑے اور میرے دل سے آدھی گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ اگلی صبح میں جلدی اٹھ کر کچن میں گئی تو ساس پہلے ہی ناشتہ بنا رہی تھی۔ انہوں نے کہا، تم واپس جاؤ، آج میں بناتی ہوں۔ میں نے کہا، نہیں امی، میں بھی ہاتھ بٹا دیتی ہوں۔ تو انہوں نے مسکرا کر کہا، اچھا پھر چائے تم بنا دو۔ اکبر ناشتے کی میز پر بیٹھا تو اس نے پہلے ہی نظر میں مجھ سے پوچھا، تم تھکی ہوئی تو نہیں ہو؟ میں نے کہا، نہیں۔ تو وہ بولا، شادی کے بعد پہلے دن ہی خود کو تھکانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سن کر مجھے لگا شاید میں نے واقعی ایک اچھا انسان چنے۔ شادی کے ابتدائی دن بہت سکون سے گزرنے لگے۔ اکبر دفتر جاتے ہوئے مجھ سے پوچھتا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، کبھی واپسی پر میری پسند کی کوئی چیز لے آتا۔ ایک دن وہ بازار سے آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، تمہیں پسند ہے نا، وہی مٹھائی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، آپ کو یاد تھا؟ وہ بولا، تمہاری پسند کی باتیں یاد رکھنا ہی تو شوہر کا کام ہے۔ میں ہنس دی۔ ساس نے بھی یہ سن کر کہا، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ اکبر اپنی ماں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، ان کی دوا وقت پر دیتا اور رات کو پوچھتا کہ آج طبیعت کیسی رہی۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر مجھے بار بار اپنی امی یاد آتی۔ ایک شام کھانا کھاتے ہوئے میں نے بے اختیار کہا، میری امی بھی چائے بہت اچھی بناتی ہے۔ اکبر نے فوراً میری طرف دیکھا لیکن کچھ نہیں کہا، پھر بات بدل دی۔ میں نے بھی زیادہ توجہ نہیں دی۔ کچھ دن بعد امی کا فون آیا، میں نے خوشی سے فون اٹھایا۔ وہ پوچھنے لگی، بیٹا خوش ہو؟ میں نے کہا، بہت خوش ہوں امی، اکبر بہت اچھی ہیں، ساس بھی بہت اچھی ہے۔
अम्मी ने सुकून का सांस लिया और बोली, बस यही चाहती थी कि तुम खुश रहो। फिर उन्होंने पूछा, दामाद साहब घर पर है? मैंने कहा, अभी दफ्तर गए हैं। अम्मी ने कहा, जब आ जाए तो मेरा सलाम कहना। मैंने कहा, जी जरूर। उसी वक्त अकबर घर आया तो मैंने फोन उनके सामने रखते हुए कहा, अम्मी का फोन था, वो आपको सलाम कह रही थी। अकबर के चेहरे पर अचानक वो मुस्कुराहट खत्म हो गई। उसने बस इतना कहा, अच्छा। फिर अपनी चीजें समेटने लगा। मैंने समझा शायद वो दफ्तर से थका हुआ है। एक हफ्ते बाद अम्मी ने दोबारा फोन किया और कहा, बेटा अगर फुर्सत हो तो कभी आ जाओ, तुम्हें देखने को दिल करता है। मैंने कहा, अम्मी मैं अकबर से पूछ कर आऊंगी। शाम को जब अकबर घर आया तो मैंने बहुत मामूली अंदाज में कहा, अम्मी याद कर रही थी, मैं सोच रही थी इस एतवार उनसे मिलाऊं। अकबर ने जूते उतारते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, तुम्हारी अम्मी के पास जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें अम्मी के पास जाने की क्या जरूरत है? मैंने हैरत से कहा, जरूरत नहीं है, बस मिलने को दिल कर रहा है। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, शादी के बाद लड़की को अपने घर पर तवज्जो देनी चाहिए। हर दूसरे दिन माँ के घर जाने की आदत अच्छी नहीं होती। मैंने फौरन कहा, मैं हर दूसरे दिन नहीं जाती, सिर्फ कभी कभी मिलने की बात कर रही हूँ। अकबर ने लहजा सख्त किए बगैर कहा, मैंने मना नहीं किया, लेकिन अभी तुम नई नई आई हो, घर को समझो, अपनी सास का ख्याल रखो, फिर चली जाना। मैं खामोश हो गई। मुझे इस बात पर थोड़ा बुरा जरूर लगा, मगर अकबर बाकी मामलात में इतना अच्छा था कि मैंने उसके इस रवैये को ज्यादा अहमियत नहीं दी। अगले दिन वो मेरे लिए एक खूबसूरत सूट ले आया और बोला, कल तुम उदास लग रही थी, इसलिए तुम्हारे लिए लाया। मैंने सूट हाथ में लिया तो दिल नरम पड़ गया। मैंने सोचा शायद कल बाकी वो थका हुआ था, इसलिए बात अच्छी तरह नहीं कर सका था। मैंने अम्मी को फ़ोन करके बताया कि अकबर मेरे लिए सूट लाए हैं। अम्मी ने खुश होकर कहा, अल्लाह उसे खुश रखे बेटा, अच्छा शौहर मिल जाए तो औरत की ज़िंदगी आसान हो जाती है। मैंने हंसकर कहा, अम्मी आपने तो पहली मुलाकात में ही उसे पसंद कर लिया था। अम्मी ने कहा, मैंने सिर्फ इतना देखा था कि उसने तुम्हारी बात इज्जत से सुनी थी। बस माँ को अपनी बेटी के लिए यही चाहिए होता है। शादी को चंद महीने गुजर गए थे और मेरी नई जिंदगी अब मामूल का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह सास के साथ नाश्ता बनाना, अकबर के दफ्तर जाने के बाद घर के काम करना, फिर शाम को उसके वापस आने का इंतजार करना, मुझे सब अच्छा लगने लगा था। अकबर घर आते ही पहले ही अपनी माँ को देखता, फिर मेरे पास आकर पूछता, आज दिन कैसा गुजरा। कभी मेरे लिए फल ले आता, कभी मेरी पसंद की चॉकलेट, और कभी अचानक कहता, तैयार हो जो, बाहर खाना खाने चलते। मैं दिन ही दिन में सोचती थी कि शायद शादी के बाद जिंदगी वाकई ऐसी होती है। अगर इंसान को समझने वाला साथी मिल जाए तो बहुत सी परेशानियां खुद ही छोटी लगने लगती हैं। एक दिन मैंने अकबर से कहा, अगले हफ्ते अम्मी की सालगिरह है, मैंने उनके लिए कुछ लेकर जाना चाहती हूँ। अकबर ने फौरन कहा, क्या जरूरत है? मैंने कहा, वो मेरी माँ है, शादी के बाद पहली सालगिरह है, जब मैं उनके पास नहीं होंगी, मैं चाहती हूँ कुछ अच्छा सा भेजो। अकबर ने कुछ देर मेरी तरफ देखा, फिर बोला, तुम्हें जो देना है दे दो, लेकिन मेरे सामने उनका जिक्र मत किया करो। मैं चौंक गई। मैंने पूछा, क्यों? अकबर ने सख्ती से कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ के बारे में अच्छी राय नहीं रखता। मैंने हैरत से कहा, कि आपने तो शादी से पहले कुछ नहीं कहा था। वो बोला, शादी से पहले हर बात नहीं बताई जाती। मैंने कहा, आपको उनके बारे में क्या मालूम है? अकबर ने फौरन कहा, मुझे इतना मालूम है जितना पूरे मोहल्ले को मालूम है। मैंने बेख्तियार पूछा, आप भी उन लोगों की बातों पर यकीन करते हैं? अकबर ने कहा, अगर पूरा मोहल्ला एक ही बात कहे तो कुछ ना कुछ तो होगा। मैंने गुस्से से कहा, मेरी माँ ने कभी मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया। वो बोल उठा, तुम बेटी हो, तुम्हें अपनी माँ में बुराई कैसे नजर आएगी? मैंने पहली बार अकबर को इस अंदाज में देखा। मैं कुछ देर खामोश रही, फिर उसने खुद ही लहजा नरम कर लिया और बोला, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, बस मैं नहीं चाहता कि तुम अभी इन्हीं बातों में पड़ो। मैंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन मैंने अम्मी को फोन किया तो वसबे मामूल मेरी खैरियत पूछने लगी। मैंने उनसे अकबर के रवैये का जिक्र नहीं किया, सिर्फ इतना कहा, अम्मी आपके लिए कुछ भेजूंगी। तो वो हंसकर बोली, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम खुश रहो, यही काफी है। मैंने कहा, आपकी सालगिरह है। अम्मी ने कहा, मुझे तारीखें याद रखने से ज्यादा तुम्हारी आवाज सुनने की खुशी है। यह बात सुनकर मेरी आंखें भर आई, मगर मैंने खुद को संभाल लिया। कुछ दिन बाद अकबर दफ्तर से वापस आया तो मैंने उसे बताया कि अम्मी ने मुझे फोन किया था। वो फौरन बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि उनके बारे में मुझसे बात न किया करो। मैंने कहा, मैं तो सिर्फ बता रही थी। मेरे शौहर ने कहा, मुझे उनकी कोई बात नहीं सुननी। मैंने पहली बार उसके सामने सवाल किया, अगर आपको मेरी माँ पसंद नहीं तो क्या मैं अपनी माँ से बात करना भी छोड़ दूँ? अकबर ने चंद लम्हे मुझे देखा, फिर बोला, बात करना है तो करो, लेकिन उनके घर जाने की बात मत करना। मैंने कहा, क्यों? वो बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी बीवी उस घर में जाए जहाँ एक जवान लड़का किराए पर रहता है और पूरा मोहल्ला उंगली उठाता है। मैंने कहा, वो लड़का किराएदार है और अम्मी उसे अपने बेटे की तरह समझती है। मेरे शौहर ने फौरन कहा, यही बात तुम्हें समझ नहीं आ रही। लोग किसी को माँ बेटा कह दे तो रिश्ता बदल नहीं जाता। मैं गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। उस दिन सास ने मुझे रोते देखा तो मेरे पास आकर पूछा, क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं बताया।
مگر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی شوہر کا غصہ دل پر مت لینا، اگر کبھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پہلے وقت دو پھر بات کرنا۔ میں نے صرف اتنا کہا، امی میری ماں کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ ساس چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، بیٹی ماں کے بارے میں کوئی کچھ کہے تو دل دکھتا ہے، لیکن تم ابھی اپنے گھر کو بھی سنبھالو، غصے میں کوئی فیصلہ مت کرنا۔ ان کی بات سے مجھے تھوڑا سکون ملا۔ چند ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ میں آہستہ آہستہ امی کا ذکر کم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جیسے ہی میں ان کا نام لوں گی اکبر کا چہرہ بدل جائے گا۔ ایک رات امی کا فون آیا، مگر میں نے اپنے شوہر کے سامنے صرف اتنا کہا، فون اٹھا لوں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ امی پوچھ رہی تھی، بیٹا تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا، جی امی بالکل ٹھیک ہو۔ وہ بولی، کئی دن سے تم آنے کی بات نہیں کی، تم نے آنے کی بات نہیں کی، کب آؤ گی؟ میں نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا، امی ابھی گھر کے کام بہت ہیں، پھر آؤں گی۔ امی نے فوراً کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، جب وقت ملے آ جانا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی۔ میں نے فون بند کیا تو کچھ دیر موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ اگلی صبح اکبر نے میرے لیے نیا پرس لا کر رکھ دیا اور کہا، کل تمہاری طبیعت اداس لگ رہی تھی، میں نے سوچا تمہیں خوش کر دوں۔ میں نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ وہ واقعی میری بہت سی باتوں کا خیال رکھتا تھا، میری پسند کا کھانا منگواتا تھا، بیماری میں رات کو میرے پاس بیٹھتا تھا، کبھی میرے لیے چھوٹی سی چیز بھی خرید لاتا۔ تو مجھے لگتا ہے شاید میں اس کی زندگی میں واقعی اہم ہوں۔ لیکن جب بات میری ماں کی آتی تو وہ بالکل بدل جاتا، اور میں اس تبدیلی کو سمجھنے کی بجائے ہر بار خود کو ہی سمجھا لیتی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے کہا، اکبر اگر آپ میری ماں سے نہیں ملنا چاہتے تو نہ ملے، لیکن مجھے کبھی کبھار ان سے ملنے کی اجازت دے دے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میں تمہیں صاف بتا دوں، میں اس گھر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اور نہ تمہیں وہاں جاتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، لیکن وہ میری ماں ہے۔ اکبر نے جواب دیا، سمجھ لو میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہے، اگر تم وہاں گئی تو میرے لیے یہ برداشت کرنا آسان نہیں ہوگا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ مجھے طلاق دے دیں گے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور بہت سرد لہجے میں کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر مجھے سخت فیصلہ کرنا پڑے گا۔ میں ساکت رہ گئی۔ اسی رات میں نے امی کو فون کیا، مگر اس بار ان سے کچھ نہیں کہا، صرف ان کی آواز سنتی رہی۔ امی نے پوچھا، بیٹا اتنی خاموش کیوں ہو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں امی، بس آپ کی آواز سننے کو دل کر رہا تھا۔ وہ ہنسی اور بولی، ماں کی آواز سننے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی بیٹا، جب بھی دل کرے فون کر لیا کرو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دل میں فیصلہ کیا کہ شاید کچھ دن ماں سے دور رہنا ہی بہتر ہے، تاکہ میرا گھر خراب نہ ہو۔ اس کے بعد میں نے واقعی امی کا ذکر کم کر دیا۔ میں نے نہ ان سے ملنے کی ضد کی، نہ اپنے شوہر کے سامنے ان کی بات کی، نہ محلے کے لوگوں کی وہ پرانی باتیں دوبارہ چھڑی۔ باہر سے میری زندگی پہلے سے زیادہ پرسکون نظر آنے لگی تھی۔ اکبر بھی خوش تھا، گھر میں ہنسی مذاق ہونے لگا، اور میں نے اپنے دل کو یہ یقین دلانا شروع کر دیا کہ شاید میں نے صحیح فیصلہ کیا۔ مگر ایک ماں سے دوری کبھی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی زبان سے کہہ دینا آسان ہوتا ہے۔ رات کو جب سب سو جاتے تو مجھے امی کی یاد آتی، ان کے ہاتھ کی چائے یاد آتی، ان کی آواز یاد آتی، اور میں خود کو یہی کہہ کر خاموش کر دیتی کہ کچھ وقت گزر جائے گا تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہ کچھ وقت پورے 3 سال میں بدلنے والا ہے، اور ان 3 برسوں میں میری ماں کے ساتھ ساتھ میری اپنی زندگی بھی ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی ہے جہاں مجھے اپنے شوہر کی اصل حقیقت سمجھ آنا شروع ہوگی۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے امی کا ذکر واقعی اپنی زندگی سے تقریباً نکال دیا تھا۔ شروع میں کبھی دل کرتا کہ فون کر لوں، مگر پھر اکبر کا چہرہ یاد آ جاتا اور میں خود ہی رک جاتی۔ کبھی امی کا نمبر موبائل پر کھل جاتا، مگر میں کال کیے بغیر اسکرین بند کر دیتی۔ کبھی رات کو ان کی آواز کانوں میں گونجتی تو میں تکیے میں منہ چھپا کر سو جاتی تھی۔ 3 سال بہت لمبا وقت ہوتا ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کو روزانہ تھوڑا تھوڑا برداشت کرتا رہے تو اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس سے کتنا دور ہو گیا ہے۔ اکبر کا رویہ باقی زندگی میں میرے ساتھ پہلے جیسا ہی تھا۔ وہ مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ اگر میں بیمار ہوتی تو خود دوا لاتا، اگر مجھے کسی کپڑے کی ضرورت ہوتی تو بغیر پوچھے لے آتا، اگر میں اپنی کسی پسند کی چیز کا ذکر کرتی، ایک بار کر دیتی تو کچھ دن بعد وہ چیز گھر میں موجود ہوتی۔ اس کی والدہ بھی مجھے بیٹی کی طرح رکھتی تھی، اس لیے گھر میں میرے پاس شکایت کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ بس ایک بات تھی جس پر اکبر کا لہجہ فوراً بدل جاتا تھا، وہ بات میری ماں تھی۔ ایک دن میں نے اپنی ساس سے کہا، امی بہت عرصہ ہو گیا ہے میں اپنی امی سے نہیں ملی۔ ساس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، بیٹی تمہارا دل کرتا ہے تو ملاؤ۔ میں نے فوراً کہا، اکبر اجازت نہیں دیتے۔ ساس کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، شوہر سے بات کیے بغیر مت جانا، گھر کے سکون کا بھی خیال رکھنا۔ میں نے کہا، امی اگر ماں سے ملنے کے لیے بھی سکون خراب ہو جائے تو پھر عورت کیا کرے؟ ساس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، انہوں نے بس میرا ہاتھ دبا دیا۔ اسی رات میں نے اکبر سے کہا، میں امی کو بہت یاد کر رہی ہوں۔ اس نے ٹی وی کی آواز کم کی
اور میری طرف دیکھ کر بولا 3 سال بعد یہ بات کیوں یاد آئی؟ میں نے کہا ماں کو یاد کرنے کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی۔ اکبر نے فوراً کہا میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، میں تمہاری ماں کے گھر کے حالات پسند نہیں کرتا۔ میں نے کہا آپ کو اگر پسند نہیں تو میرے ساتھ نہ چلے، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ اس نے سختی سے کہا نہیں، تم اکیلی بھی نہیں جاؤ گی۔ میں نے پوچھا آخر کیوں؟ اکبر نے کہا کیونکہ میں نہیں چاہتا لوگ تمہیں بھی اسی نظر سے دیکھیں جس نظر سے تمہاری ماں کو دیکھتے ہیں۔ میں نے پہلی بار اس کے سامنے آواز بلند کی اور کہا لوگوں کی باتیں آپ کے لیے اتنی اہم ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو اس کی ماں سے بھی ملنے نہیں دیں گے؟ اکبر کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا میں تمہیں بدنامی سے بچا رہا ہوں، تم اسے میری دشمنی سمجھ رہی ہو۔ میں نے اس کے بعد کچھ نہیں کہا۔ چند دن بعد امی کی طرف سے ایک فون آیا، میں گھر کے کام میں مصروف تھی۔ اکبر سامنے بیٹھا تھا، میں نے فون دیکھا تو دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر میں نے کال اٹھانے کی ہمت نہیں کی۔ کچھ دیر بعد موبائل دوبارہ بجا۔ اکبر نے اسکرین کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا۔ میں نے فوراً فون سائلنٹ کر دیا۔ اکبر نے پوچھا کس کا فون تھا؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ ایک جاننے والی کا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، مگر مجھے اپنے جھوٹ پر بہت شرمندگی ہوئی۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے وہ نمبر دیکھا اور کئی دیر تک سوچتی رہی کہ واپس فون کروں یا نہیں۔ آخر میں کال کر دی۔ دوسری طرف امی نے فوراً فون اٹھایا، جیسے وہ میرے فون کا انتظار کر رہی ہیں۔ ان کی آواز آئی، بیٹا خیریت ہے؟ میں نے کہا جی امی، بس ایسے ہی فون کیا تھا۔ وہ بولی میں ٹھیک ہوں، تم خوش ہو تو میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں نے پوچھا امی آپ نے فون کیوں کیا تھا؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی تمہیں دیکھنے کو دل کر رہا تھا۔ میں نے کہا جلد آؤں گی امی۔ امی نے فوراً کہا نہیں بیٹا، وعدہ مت کرو، جب آنا ہو تب آ جانا۔ میں وعدوں کا انتظار نہیں کرتی، میں صرف دعا کرتی ہوں کہ میری بیٹی خوش رہے۔ فون بند کرنے کے بعد میں بہت دیر تک روئی، مگر اگلی صبح پھر وہی معمول شروع ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کچھ عرصے بعد اکبر کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں ایک بڑے شہر جانا پڑا۔ وہ 3 دن کے لیے گیا تھا۔ اس دوران پہلی رات ہی اس نے فون کر کے پوچھا کھانا کھایا یا نہیں؟ میں نے کہا جی، ساس کے ساتھ کھا لیا۔ اس نے کہا دوا وقت پر لے لینا اور رات کو دروازہ اچھی طرح بند کر لینا۔ میں نے ہنس کر کہا آپ اتنی دور سے بھی مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ وہ بھی ہنس دیا۔ اس کی باتوں سے مجھے پھر وہی یقین ہونے لگا کہ شاید وہ واقعی میرے لیے برا نہیں چاہتا۔ پھر اچانک اس نے پوچھا تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہیں نہیں۔ تو وہ بولا بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ میں نے فون رکھ دیا۔ اگلے دن میں نے ساس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی تو انہوں نے خود ہی کہا بیٹی آج کل تم کچھ پریشان لگتی ہو۔ میں نے کہا نہیں امی، بس امی کی یاد آ رہی ہے۔ ساس نے میری طرف دیکھا اور بولی ماں کی یاد کو زیادہ دیر دبایا نہیں جا سکتا، لیکن اپنے گھر کے حالات بھی دیکھنا پڑتے ہیں۔ میں نے کہا اگر میں صرف ایک بار ان سے مل آؤں تو شاید میرا دل ٹھیک ہو جائے۔ ساس نے کچھ دیر سوچا، پھر بولی اگر اکبر کو معلوم نہ ہو تو میں تمہیں روکوں گی نہیں، مگر بیٹی چھپ کر جانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ اگر اسے پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس رات میں نے الماری کھولی اور بہت دیر تک کپڑے دیکھتی رہی۔ پھر نہ جانے کیوں میرے ہاتھ ایک پرانے دوپٹے پر رک گئے جو امی نے میری شادی سے کچھ دن پہلے دیا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ میں لیا تو ان کی بات یاد آ گئی، بیٹا کبھی میری وجہ سے اپنا گھر مت خراب کرنا۔ میں نے دوپٹہ واپس رکھ دیا، مگر اسی لمحے میرے دل میں ایک اور خیال آیا، اگر میں اپنی ماں کو صرف اس لیے نہ دیکھوں کہ کوئی دوسرا میرے بارے میں کیا سوچے گا تو پھر میں کس بات کی بیٹی ہوں۔ اگلے دن صبح سے میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اکبر کو گئے 2 دن ہو چکے تھے۔ اس نے بتایا تھا کہ آج شام تک واپس آ جائے گا۔ میں بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی، مجھے معلوم تھا کہ اگر وہ واپس آ گیا تو پھر شاید کئی مہینے مجھے اپنی ماں سے ملنے کا موقع نہ ملے۔ پھر میں امی کے لیے میٹھا بنا کے ساس سے جھوٹ بول کر نکل پڑی۔ پھر سفر طے کرنے کے بعد میں امی کے دروازے تک پہنچی تو مجھے حیرت ہوئی کہ دروازہ پہلے ہی کھلا تھا۔ میں نے آہستہ سے اندر قدم رکھا اور امی کو آواز دینے ہی والی تھی کہ سامنے والے کمرے سے کسی کی بات کرنے کی آواز آئی۔ میں چند لمحوں کے لیے رک گئی، پھر جیسے ہی میری نظر کمرے کے اندر پڑی، میرے ہاتھ سے امی کے لیے بنایا ہوا کھانے کا ڈبہ تقریباً چھوٹ گیا، کیونکہ وہاں کرسی پر کوئی اور نہیں بلکہ اکبر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ امی کے سامنے خاموشی سے بیٹھا تھا اور امی اسے چائے دے رہی تھی۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ 3 سال سے جس شخص نے مجھے میری ماں سے ملنے سے روکا تھا وہ آج میری ماں کے گھر میں کیوں بیٹھا تھا؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اکبر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دونوں نے ایک ساتھ میری طرف دیکھا۔ امی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا جبکہ اکبر فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں غصے سے امی کی طرف دیکھ کر بولی امی آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اکبر یہاں آتا ہے؟ امی کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ اکبر نے آگے بڑھ کر کہا پہلے میری بات سنو، جیسا تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے فوراً کہا تو پھر کیا ہے؟ آپ مجھے 3 سال میری ماں سے دور رکھتے رہے اور خود یہاں آ کر بیٹھتے رہے، آخر کیوں؟
اکبر نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد مدھم آواز میں بولا، تمہاری امی نے تقریباً 2 سال پہلے مجھے ایک بار فون کیا تھا۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا گھر میں راشن ختم ہو گیا، ان کی طبیعت خراب ہے اور دوائی لانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے چیخ کر پوچھا۔ وہ میری ماں تھی۔ اکبر نے گہرا سانس لیا اور بولا، سچ یہ ہے کہ صبا، شروع میں محلے والوں کی باتوں میں آ گیا تھا۔ لوگ تمہاری ماں کے بارے میں طرح طرح کی غلط باتیں کرتے تھے اور مجھے لگتا تھا کہ اگر تم ان کے پاس جاؤ گی تو ہمارے گھر کا ماحول خراب ہوگا اور میری عزت پر حرف آئے گا۔ لیکن جب انہوں نے مدد کے لیے فون کیا تو ایک انسان ہونے کے ناطے میں نے انہیں یوں ہی مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چاہے لوگ ان کے بارے میں کچھ بھی کہتے۔ اکبر نے ذرا رک کر میری آنکھوں میں دیکھا اور بات جاری رکھی۔ میں نے سوچا کہ میں خود چپ چاپ آ کر ان کی ضرورت کا سامان، راشن، دوائیاں دے جایا کروں۔ میں نے تم سے یہ بات اس لیے چھپائی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر تمہیں معلوم ہو گیا تو تم فوراً یہاں آنا شروع کر دو گی اور پھر میرے اور تمہارے گھر والوں کے درمیان وہی پرانے جھگڑے اور باتیں شروع ہو جائیں گی جن سے میں بچنا چاہتا تھا۔ میں نے نم آنکھوں سے کہا، مگر آپ نے میری ماں کو سمجھے بغیر ان کے بارے میں فیصلہ کر لیا۔ اکبر نے دھیرے سے کہا، ہاں، میں نے غلطی کی۔ میں نے محلے والوں کی باتوں کو حقیقت سمجھ لیا تھا، لیکن جتنا میں تمہاری ماں کو دیکھتا گیا اتنا ہی مجھے احساس ہوتا گیا کہ لوگ غلط تھے۔ وہ ہر بار میرے لیے چائے بنا دیتی، کبھی کھانا دے دیتی، کبھی کہتی بیٹا راستے سے یہ چیز لیتے آنا، اور میں حیران ہوتا کہ جس عورت کے بارے میں لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں وہ خود اپنی عزت سے زیادہ اپنی بیٹی کے گھر کی فکر کرتی ہے۔ امی نے فوراً کہا، بیٹا اب یہ باتیں رہنے دو، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے تم دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہو۔ میں امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی، مسئلہ آپ نہیں تھی امی، مسئلہ وہ غلط فہمی تھی جس نے ہم سب کو 3 سال ایک دوسرے سے دور رکھا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے صرف اتنا کہا، میں تو ہمیشہ چاہتی تھی میری بیٹی خوش رہے۔ اکبر میرے سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، اگر تم مجھے معاف کر سکو تو کر دینا۔ میں نے تمہیں تمہاری ماں سے دور رکھا، لیکن اب میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا۔ تمہاری ماں تمہاری ذمہ داری نہیں، صرف تمہارا حق ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس امی کے گلے لگ گئی۔ 3 سال بعد پہلی بار مجھے لگا جیسے میرے اندر جمع ساری تکلیف آنسوؤں کے ساتھ باہر نکل رہی ہے۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ لوگوں کی باتوں پر یقین کر کے کسی رشتے کو توڑ دینا آسان ہے، مگر سچ جاننے کی کوشش نہ کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ میری ماں نے 3 سال تک الزام برداشت کیے مگر اپنی بیٹی کا گھر بچانے کے لیے خاموش رہیں، اور اکبر نے بھی آخر کار اپنی غلطی مان لی۔ اس لیے کسی کے بارے میں فیصلہ صرف لوگوں کی باتوں سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر کہانی کا ایک وہ سچ بھی ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، اور کبھی کبھی جس شخص پر دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہوتی ہے وہی سب سے زیادہ خاموشی سے دوسروں کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ اس شام جب ہم امی کے گھر سے واپس لوٹنے لگے تو ماحول میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ بوجھ جو پچھلے 3 سالوں سے میرے سینے پر پتھر بن کر رکھا ہوا تھا جیسے یک لخت اتر گیا تھا۔ اکبر نے گاڑی کی چابی سنبھالی اور میری طرف دیکھ کر دھیرے سے بولا، صبا، اگر تم چاہو تو اب ہر ہفتے امی کے پاس آ سکتی ہو، بلکہ جب بھی تمہارا دل چاہے تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں ماضی والی سختی نہیں تھی، بلکہ پچھتاوے کی نرمی اور احترام تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنا سر ہلایا اور امی کے دالان کی طرف دیکھا، جو اب بھی مسکراتے ہوئے اپنے آنسو پونچھ کر ہمیں رخصت کر رہی تھی۔ راستے پر اکبر نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا، جیسے وہ لفظوں کے بغیر مجھ سے اپنی معافی مانگ رہا اور مجھے یقین دلا رہا کہ اب ہماری زندگی میں غلط فہمیوں کی کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ گھر پہنچ کر اکبر نے سب سے پہلے اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہو کر صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میری ساس کے بارے میں محلے والوں کی باتیں محض افواہیں تھیں اور میں اپنی آنکھوں سے سچ دیکھ کر آیا ہوں۔ آج کے بعد اس گھر میں صبا کی ماں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولا جائے گا۔ ساس کی آنکھوں میں پہلے تو حیرت ابھری، لیکن جب اکبر نے تفصیل سے سب بتایا تو ان کے چہرے سے بھی برسوں پرانا تعصب ختم ہونے لگا۔ اس رات میں نے برسوں بعد اتنی گہری اور پرسکون نیند سوئی، کیونکہ مجھے میری ماں بھی مل چکی تھی اور اکبر کی شکل میں ایک سمجھدار اور غلطی تسلیم کرنے والا ہم سفر بھی، جو اب محلے کے منافق لوگوں کی بجائے سچائی پر بھروسہ کرنا سیکھ چکا تھا۔ میرے عزیزوں، اس کہانی سے ہمیں سب سے بڑا سبق یہی ملتا ہے کہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں اور افواہوں پر یقین کر کے کبھی اپنوں اور خصوصاً ماؤں کے بارے میں غلط رائے قائم نہ کریں۔ رشتے بہت نازک ہوتے ہیں، انہیں غلط فہمیوں کی نظر نہ ہونے دیں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے گھروں میں محبت، اتفاق اور سکون عطا فرمائے۔ جتنی بھی مائیں اس دنیا میں ہیں، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ جو بیمار ہیں انہیں کامل صحت دے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنوں کی قدر کرنے اور غلط فہمیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے ناظرین، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے اگر کہانی سناتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے مجھ سے کوئی لفظ غلط ادا ہو گیا ہو یا ٹائپنگ کی کوئی غلطی رہ گئی ہو تو دل سے معذرت خواہ۔